بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کی آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کی رضامندی کے لیے راتوں کو بیدار رہے۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو حرام چیزوں پر نظر ڈالنے سے بند رہے۔ نمبر 3، وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پر خوف خدا سے روتی رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے شوق میں روئے گا اس کا مقام جنت ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے آنسو بہائے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ رحمت الہی سے محروم کرنے والی 7 بری عادتیں۔ فقیہ عبداللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص میں 7 بری خصلتیں ہوں گی اس پر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہ ہوگی۔ نمبر 1، مال جمع کرنے کی لالچ۔ نمبر 2، کثرت سے ہنسنا۔ نمبر 3، لوگوں پر بغیر کسی سبب کے تہمت لگانا۔ نمبر 4، غیر نامحرم عورتوں کو دیکھنا۔ نمبر 5، لوگوں کی غیبت کرنا۔ نمبر 6، نماز جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانا۔ نمبر 7، نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں مبتلا رہنا۔ 4 صفات والی عورتیں جنتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی عورتیں جنتی ہے۔ نمبر 1، پاک دامن عورت جو اللہ تعالیٰ کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ نمبر 2، اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے نشے میں مدہوش صبر و قناعت کی چادر اوڑھے ہوئے آسانی سے زندگی بسر کرے۔ نمبر 3، شرم و حیا سے مزین جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو اور اس کی موجودگی میں زبان درازی سے باز رہتی ہو۔ نمبر 4، ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ اپنی ذات کو بچوں کے لیے وقف کر دے اور ان کی بہتر طریقے سے تربیت کرے اور بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسری شادی نہ کرے۔ 4 برائیوں والی عورتیں جہنمی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی عورتیں جہنمی ہیں۔ نمبر 1، فحش کلام، بیکار کی باتیں کرنے والی عورت جو شوہر کی موجودگی میں اپنی زبان کی وجہ سے اسے تکلیف دیتی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی حفاظت نہ کرتی ہو۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی طاقت سے بڑھ کر مطالبات کرتی ہو یعنی ڈیمانڈ فرمائش کرتی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو مردوں سے پردہ نہ کرتی ہو اور گھر سے بڑی بن ٹھن کر باہر نکلتی ہو۔ نمبر 4، ایسی عورت جس کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو، نہ نماز میں اس کی دلچسپی ہو، نہ اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف میلان دلچسپی رکھتی ہو اور نہ ہی اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو۔ جب عورت ان بری عادتوں میں لگی ہو اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہو تو جب تک خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوتی ہے اور جہنمی شمار ہوتی ہے۔ 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت حاتم کا قول ہے کہ جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے۔ نمبر 1، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور جن باتوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان سے باز نہ رہے وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 2، جو شخص جنت کے طلب کرنے کا دعویٰ کرے اور صدقہ و خیرات سے باز رہے اس کا دعویٰ غلط ہے۔ نمبر 3، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا اور فقراء و مساکین سے نفرت رکھے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نمبر 3، جو شخص دوزخ سے خوف رکھنے کا دعویٰ کرے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے اس کا دعویٰ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جو 6 کام نہیں کرتا وہ 6 چیزیں بھی نہیں پا سکتا۔ بعض حکماں نے فرمایا
کہ جو شخص ان 6 چیزوں کا خیال نہیں کرتا وہ 6 چیزیں بھی نہیں پا سکتا۔ نمبر 1، جو شخص خود اپنے سے دوسروں کو علم و فضل سے زیادہ نہیں سمجھتا وہ آدمی خود پسندی سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے نہیں ڈرتا اس کا دل حرام اور مشتبہ چیزوں سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ نمبر 3، جو شخص مخلوق سے امیدیں نہیں توڑ سکتا وہ آدمی لالچ سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ نمبر 4، جو شخص اپنے کاموں کی نگہبانی نہیں کر سکتا وہ آدمی دکھاوے سے بھی نجات نہیں پا سکتا۔ نمبر 5، جو شخص دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگ سکتا وہ آدمی حسد جیسی بیماری سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ نمبر 6، جو وہ شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ زبان کی لغزشوں سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک گناہ کرنے میں 10 طرح کے عیب ہیں۔ کتاب تنبیہ الرجال میں بزرگوں کا قول لکھا ہے کہ ایک گناہ کرنے میں 10 عیب ہیں۔ نمبر 1، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس خدائے خالق و برتر کو ناراض کرتا ہے جس کو اس پر ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ نمبر 2، اپنے ایسے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی جو اس کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، یعنی وہ فرشتے جو اس کے محافظ ہیں۔ نمبر 3، ایسی ذات کو خوش کرتا ہے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور قابل نفرت ہے، یعنی شیطان ملعون جو اس کا بھی دشمن ہے اور خدا کا بھی دشمن ہے۔ نمبر 4، نہایت اچھے مقام یعنی جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بہت برے مقام یعنی دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، وہ ایسے شخص جو ظلم کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہے، یعنی خود اپنے آپ پر۔ نمبر 7، اس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک و صاف پیدا کیا تھا۔ نمبر 8، اپنی گناہگاری پر زمین اور آسمان، رات اور دن کو گواہ بنایا اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ نمبر 9، حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو قبر انور میں غمگین کیا۔ نمبر 10، اس نے خدا کی مخلوق کے ساتھ چاہے انسان ہو یا غیر انسان خیانت کی۔